بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک نیوز 91 میں خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملے۔ CIA، موساد، رو اور باقی تمام دشمن خفیہ ایجنسیز پاکستان کے خلاف شروع سے اکٹھے ہو کے کام کرتے آ رہے ہیں۔ اب امریکہ اور یہودیوں نے 2020 کا ایک پلان بنایا ہے پاکستان اور مسلم کنٹریز کے خلاف۔ اس ویڈیو میں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اس پلان کے اندر کیا انہوں نے ایسے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رکھی ہے اور ان کے مقاصد اور ان کے عزائم کیا ہے۔ دوستو، تمام بڑے بڑے جمہوری ملکوں میں کاروبار، سلطنت اور جو حکومت ہے اس کا سارا دار و مدار جو ہوتا ہے غیر منتخب یعنی اعلیٰ دماغ لوگوں پر ہوتا ہے، جنہیں یہ لوگ تھنک ٹینکس کے نام سے کہتے ہیں۔ جتنی بڑی جمہوریت اتنی ہی زیادہ تھنک ٹینک۔ امریکہ کا انحصار انہی تھنک ٹینکوں پر ہے۔ وہاں صرف ابھی جو فگر سامنے آئی ہے اس میں 1872 مختلف تھنک ٹینک موجود ہے۔ برطانیہ میں 444، جرمنی میں 225، فرانس میں 197 اور کینیڈا میں 100 کے قریب تھنک ٹینک نظام کو چلانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اصل میں ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ حکومت ہے کسی ملک کی، امریکہ جو ہے پارلیمنٹ ہے، جمہوری حکومت ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ساری ڈرامی بازی ہے۔ یہ جو 1872 تھنک ٹینکس ایسے لوگ ہیں جو اسرائیل، امریکہ اور باقی تمام مغرب کی جتنی بھی کنٹریز ہیں سب کو چلا رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے جو پلاننگ کی ہے، اس پلاننگ میں جو سب سے ٹاپ پہ ایک ادارہ ہے امریکہ کے ان 1872 تھنک ٹینکوں میں سرکاری سطح کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کی کمیونٹی کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا نام انہوں نے دوستوں نیشنل انٹیلیجنس کونسل، یہ ادارہ جو ہے یہ قومی اور عالمی معاملات پر معلومات فراہم کرتا ہے، دنیا بھر میں جنم لینے والے رجحانات کا جائزہ لیتا ہے، امریکی مفادات اور اہداف کے بارے میں پالیسی بناتا ہے اور ایک پری پلاننگ یا پکی پکائی کیر کی صورت میں منتخب نمائندوں اور امریکی صدور کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ پلاننگ ہم نے بنائی ہے، یہ اب دنیا میں تم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے۔ دوستو، تھوڑا سا ہسٹری میں جاتے ہیں۔ 11 سپٹمبر کے بعد جب امریکہ افغانستان میں داخل ہو گیا اور پھر 2003 میں خطرناک ہتھیار ڈھونڈنے عراق پر بھی حملہ آور ہو کر قابض ہو گیا، تو اس سرکاری تھنک ٹینک نے دسمبر 2004 میں دنیا بھر کے ممالک کے مستقبل کے بارے میں ایک رپورٹ مرتب کی جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا 2020 میں کیسے ہو جائے اور امریکہ کو اسے کیسا بنانا چاہیے، اور امریکی پالیسیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں جو 2020 تک جو تبدیلیاں آئے گی وہ کس لیول تک جائے گی اور اس کے اندر ہم کیا کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ اب پہلی حصے کی طرف آتے ہیں، کنٹرڈکشن آف گلوبلائزیشن یعنی گلوبلائزیشن کی تضادات۔ یہ اس رپورٹ کا پہلا باب ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی، ترقی، غریب اور امیر کا فرق اور دنیا کے کاروبار کا عالمی سطح پر یکجا ہونا جیسے ٹاپکس اور معلومات کا ذخیرہ جمع کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں دنیا کا ایک خیالی خاکہ بنتا ہے جسے وہ فکشنل سینیریو کہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب آگے دیکھ اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کی معیشت کا چہرہ مکمل مغربی ہو جائے گا، چین اور بھارت کی معیشتیں اس کا حصہ ہوں گی، افریقہ توقع سے زیادہ ترقی کرے گا، لیکن مشرق وسطی کے مسلمان ممالک بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ یہاں سب سے پہلے دیکھیں مسلمان ممالوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ دوسرا باب جو ہے وہ سیاسی نقشے کے متعلق ہے جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے بدلتا ہوا سیاسی منظرنامہ۔ اس میں ایشیا کی ابھرتی ہوئی قوتوں، بوڑھی ہوتی ہوئی عالمی طاقتوں، توانائی کی طلب میں اضافہ اور ایسے تمام حالات میں یہ سوال کہ کیا امریکہ واحد عالمی طاقت رہے گی۔ اس حصے میں انہوں نے ایک کمال عنوان دیا ہے، مطلب کس سازش کے تحت یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ لوگ اپنا مذہب بھی ایشیا کے ممالک کے اندر کس طرح مسلط پہلے ہی مسلط کر چکے ہیں، مزید کس طرح کریں گے۔ اس میں انہوں نے ایک عنوان دیا ہے پیکس دراصل اس جپی اور بوسے کو کہتے ہیں کہ جب چرچ میں پادری کو لوگ جب بوسا دیتے ہیں یا حق کرتے ہیں تو اس کو انہوں نے پیکس کا نام دیا ہے، یعنی امریکی طاقت 2020 میں دنیا کا مذہب بن جائے گی جو ان کی سماجیات اور اخلاقیات کو بھی قابو میں کرے گی۔ تیسرا باب دوستوں مشکلات کا ہے، نیو چیلنجز ٹو دی گورننس، حکمرانی کی راہ میں رکاوٹیں۔ اس باب میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی کئی ممالک جن میں مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا اور جنوبی ایشیا وغیرہ ہیں، جمہوری سیاست کے خلاف لوگ اٹھیں گے۔ ان خطوں میں شناخت کی سیاست ہوگی اور سب سے بڑی شناخت اسلام بنے گا۔ اس باب کا تخیل تصور یہ ہے کہ کسی مسلمان ملک میں خلافت قائم ہو سکتی ہے، لیکن یہ جدید ٹیکنالوجی کے سامنے شکست کھا جائے گی۔ جو رپورٹ میں لاسٹ باب ہے، آخری باب ہے، وہ ہے پھیلتا ہوا خوف و خطرہ۔
اس کا جو انہوں نے خاکہ دیا ہے، اس کا جو خاکے میں جو مسلسل انہوں نے ٹائٹل دیا ہے اس کا نام ہے مسلسل خوف۔ اس میں بھی دہشت گردی، تباہی، بربادی کا شکار صرف مسلمان ممالک ہوں گے، اور وہاں اتنی دہشت گردی ہو کہ دنیا خوفزدہ ہو کے رہ جائے گی۔ 111 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں امریکہ کو جو پالیسی بنا کر دی گئی، اس کے مطابق دنیا کا ہر خطہ معاشی اور سیاسی ترقی کرے گا سوائے مسلمان خطے کے۔ پوری دنیا ترقی کے منازل طے کرتے رہے گی، لیکن مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک لوگ آگ اور خون میں نہاتے رہیں گے۔ آج اس رپورٹ کے ٹارگٹ وقت میں صرف 1 سال باقی ہے اور انہوں نے دنیا کو ویسی ہی بدل کر رکھ دیا ہے، لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی مسلمان دنیا کے بیچوں بیچ ایک ایسا ملک بھی آتا ہے جس کا نام ہے افغانستان۔ یہ اللہ پر توکل رکھنے والے مسلمانوں کا وہ واحد ملک ہے جو 2020 کے اس امریکی خواب کو چکنا چور کر چکا ہے۔ یہ وہ زخم ہے جو افغانستان کے میدانی جنگ نہیں، امریکی طاقت اور ٹیکنالوجی کے وجود پر رستے ہوئے ناسور کی طرح پیوست ہو چکا ہے۔ دوستو، یہاں پہ پاکستان کے اندر آج کل جو سیاسی حالات بن چکے ہیں، دہشت گردی انہوں نے پہلے سے کروائی ہے، اس کے بعد انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا، تیسرا جو ہے اس نے اب آج کل سیاست کی جو حالات ہے، پاکستان کے سیاسی حالات جو بنے ہوئے ہیں، اتحاد ہو گیا ہے اپوزیشن کا، کس کے کہنے پہ ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ چور مطلب کہ ایک دوسرے کو سڑک پہ گھسیٹنے والے لوگ گلے مل رہے ہیں اور حکومت کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں، میڈیا ان کا ساتھ دے رہا ہے، میڈیا چینل جھوٹی خبریں پلا رہا ہے، 5th جنریشن وار پاکستان کے خلاف شروع ہے۔ تمام مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے، تمام دنیا کے اندر مسلمانوں کا ایک امیج یہ ہو گیا ہے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہے۔ تو یہ امریکہ کا 2020 کے خواب ہے۔ 1100 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں جو امریکہ نے مسلم ممالک کے خلاف ایک پلاننگ بنائی ہے، اس پلاننگ پر یہ لوگ چل رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمان ابھی تک نہیں سمجھ سکے ان چیزوں کو۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔